شاہ صاحب نے ایک باب صراط مستقیم کے عنوان سے باندھا ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے، ہر وقت اسی سے ڈرتا رہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اپنی گناہوں کا اللہ کے سامنے معترف رہے، اسی کو اپنا مالک اور اللہ سمجھے، اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہ جانے اور کبھی بھی کسی کی حمایت پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہمارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، انتہائی مہربان، شفقت کرنے والا، ودود و رحمان الرحیم ہے۔ وہ بگڑے کام بنا دیتا ہے، اپنی مہربانی سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے اپنے حکم سے تمہارا شفیع بنا دے گا۔ جس طرح تم اپنی ہر حاجت اسی اللہ کو سونپتے ہو، تو اسی طرح شفاعت کا معاملہ یہ بھی اللہ ہی کی سپرد کرنا، تو وہ جسے چاہے گا تمہارا شفیع بنا دے گا۔ کسی کی حمایت پر کبھی بھروسہ مت کرنا، اسی کو اپنی حمایت کے لیے پکارو۔ حقیقی مالک رب العالمین کو نہ بھولنا چاہیے، اس کے احکام شرعیہ کی قدر کرنا اور اس کے آگے رسم و رواج کو ٹکرا دینا۔ آج ہمارا معاشرہ کوئی قرآن کی تحریف میں لگا ہوا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف میں لگا ہوا ہے، رسم و رواج، بدعات و خرافات، شرکیات، یہ معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ سارے نبی، سارے ولی یہ اس چیزوں سے متنفر ہے کہ کوئی رواج اور رسم قائم ہو، وہ تو اللہ کی قرآن اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور ہرگز ایسے لوگوں کے شفیع نہیں بنتے جو رسم و رواج کو نہ چھوڑے۔ اب ایک بندہ شرک بھی کرتا ہو اور اس کے لیے اللہ کا رسول شفاعت کرے، ایک بندہ رسم و رواج کرتا ہو، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پانی دیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو پیشانیوں اور وضو کی نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے امتی امتی، یہ میرے امت ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو ملائکہ کہنے لیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں لے کے آئے، غیر دینک، تیرے دین کو انہوں نے تغیر کیا، بدل دیا۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ ان کے لیے دوری ہو، ان کے لیے دوری ہو۔ جو لوگ شرک کی راستے پہ گامزن ہو، جو بدعات و خرافات کے راستے پہ گامزن ہو، اسی راستے پہ چلے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی شفاعت ممکن ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے رسم و رواج کو چھوڑنا چاہیے، شرک کو چھوڑنا چاہیے، احکام شریعہ کو پامال نہ کرے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو موحدین ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ اللہ کی بات کو سب پر مقدم کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو، مریدوں کو، شاگردوں کو، نوکر چاکر اور یار دوستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ نے کہا، سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اور بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جہاں پر کوئی بھی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ، جہاں پر نہ آدم تھا اور نہ آدم ذات تھا، وہاں پر چھوڑ آتے اللہ کے حکم کے لیے، پوری زندگی ہجرت کرتے رہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی۔ تو جتنے بھی ہم سیرت اور اللہ کے انبیاء کے واقعات کو پڑھیں گے تو اتنا ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے قریب کون لوگ ہیں، وہ اللہ کی بات کو کتنا مقدم رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کے مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے تھے۔ تو بھلا غیر اللہ کو پکارنے میں کیا خوبی ہے؟ اس وجہ سے
ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے، اسی کی عبادت کرے اور شرک کی تمام قسموں سے بچے، اور شفاعت کی یہ جو 3 چیزیں تھی، 3 قسمیں تھی، ان سے توبہ کرے۔ اور یہ شفاعت یہ کبھی کبھی انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، صرف شفاعت بالاذن وہ ثابت ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی بات مانتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی ابواب القیامہ، حدیث 2521 نمبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ یوما، میں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے تھا۔ فقال یا غلام، اللہ کے رسول نے کہا اے غلام۔ غلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں۔ غلام نوکر کو بھی کہتے ہیں، غلام بچے اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی عمر کے لڑکے کو، کہ یا غلامو، اے لڑکے، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ کے احکام شرعیہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا دنیا کے مصائب سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی اللہ کو آپ کو ضرورت ہوگی کہ میری مدد کرے اللہ، تو اللہ آپ کی فوراً اسی وقت مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی سوال کرو فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو اللہ ہی سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کسی چیز کی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ چھوٹی سی تکلیف ہمیں پہنچ جائے تو ہم پہنچ جاتے ہیں درباروں پہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو ایک اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کو جان لینا، یہ اپنے پلے باندھ لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا کہ ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت اس بات پہ وہ جمع ہو جائے، انس اور جن، کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے، لم ينفعوک، نہیں پہنچا سکتے وہ فائدہ مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے آپ کے لیے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اس بات کو بھی اپنے پلے باندھ لے کہ یہ ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو کہ فلاں شخص کو ضرر پہنچا سکے، وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی تکلیف جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہو گئی کہ اگر ہم حق بات کہیں گے پوری دنیا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، اتنی ہی نقصان اور تکلیف ہمیں پہنچے گی جتنے اللہ نے ہمارے لکھا ہے، تو ہمارا سمت، ہمارا طرف یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا قد کتب رفعت الاقلام، وہ قلم وہ اٹھا دیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی حقیقی شہنشاہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ زمینی بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اگر اس کی طرف کوئی توجہ کرنا چاہے تو وہ توجہ کرتا ہی نہیں، براہ راست اس بادشاہ سے مل ہی نہیں سکتا، بلکہ عمرا کے واسطے سے اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں، وہ انتہائی لطف والا، کرم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، ہر فرد کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنے قریب کر دیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، ان سے سوال کرنے کی وجہ سے۔ یہ سارے اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کی بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے کوئی بات پیش کرنا چاہے، درخواست کرنا چاہے تو عمرا کے ذریعے سے نہیں، اللہ رب العالمین سے ہر کوئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب وہ یہی کہتا ہے، اس کا یہی ارشاد ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان کو کہنا کہ میں قریب ہی ہوں۔
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسن. تو اللہ رب العالمین کو پکارنا، تو اللہ رب العالمین کو براہ راست پکارنا کہ اے اللہ میری یہ دعا قبول کرنا، یا اللہ میری مدد فرمانا.